السلام علیکم دوستو، فیاض خان حاضر ہے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج جو میں کیس لے کر آیا ہوں آج آپ کے سامنے، وہ نہایت ہی دلچسپ، سنسنی خیز اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا بلکہ ایک عبرت ناک کیس بھی ہے۔ ایک ایسے آفیسر کے بارے میں بات کروں گا، جیل ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ امان اللہ نیازی، جنہوں نے اپنی پوری سروس میں بڑے دبنگ اور دلیری کے ساتھ نوکری کی، لیکن ساتھ ساتھ ان پر جو الزامات تھے وہ کبھی بھی اس کا تسلی بخش اپنی زندگی میں جواب نہ دے پائے، اور انہوں نے ساری زندگی قیدیوں کو، ان کی سروس 1983 سے شروع ہوئی اور 2006 میں وہ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے، جب کراچی میں جیل سے نکل کر جاتے ہوئے ان کو الیکٹرانک مارکیٹ صدر میں بمبینو سنیما کے قریب دو موٹر سائیکلوں پر سوار 4 لوگ جنہوں نے ان کو پیچھا کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس کے علاوہ کچھ 2 کاریں بھی تھیں جس میں کورنگ کے لیے کچھ لوگ تھے۔ انہوں نے اس وقت فائرنگ کی جب یہ اگلی گاڑی میں یہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ تھے، پچھلی گاڑی میں ان کے ساتھ 4 گارڈ تھے، جن میں سے ایک ان کا چھوٹا بھائی بھی تھا جو کہ پولیس کانسٹیبل تھا۔ ان کو اس وقت نشانہ بنایا گیا اور جس میں ان کی موت واقع ہوئی، اور اس واقعے میں 6 افراد اپنی جان سے گئے۔ امان اللہ نیازی کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ امان اللہ نیازی ایک دبنگ افسر تھا، اور اس پہ الزامات تھے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے۔ میں کہوں گا کہ جیل کسٹڈی میں جو لوگ مارے گئے، جیسے حسن گچکی جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اختر مینگل کے بہنوئی تھے، ان کی موت واقع ہوئی تھی، جس پہ اختر مینگل اور دوسرے لواحقین نے الزام لگایا کہ یہ مرڈر ہے اور یہ طبعی موت نہیں ہے، اور حسن گچکی بالکل صحت مند تھے، ان کو امان اللہ نیازی نے مخالف گروپ سے یا ان کے دشمنوں سے پیسے لے کے اس کا مرڈر کیا ہے، اور یہ کیس ان کے خلاف کیس بھی رجسٹرڈ ہوا تھا۔ امان اللہ نیازی پہ اسی طریقے سے شعیب خان، انڈر ورلڈ ڈان شعیب خان کا کسٹڈی میں جو اس کا انتقال ہوا تھا، وہ الزام بھی تھا۔ لواحقین اور دوسرے جو لوگ تھے وہ الزام لگاتے تھے کہ شعیب خان کا بھی کسٹڈی میں مرڈر ہوا تھا۔ اسی طریقے سے چند اور بھی لوگ اپنی جان سے گئے تھے، جس میں لواحقین نے ہمیشہ انگلیاں امان اللہ نیازی کی طرف اٹھائی تھیں۔ امان اللہ نیازی نے جہاں بھی جس جیل میں بھی رہے، انہوں نے قیدیوں پہ، چاہے وہ قیدی کتنی ہارڈ اینڈ کرمنل ہوں، لشکر جھنگوی، طالبان، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم حقیقی، پی ایس ایف، اے زیڈ او، اے این پی، اور مختلف پارٹیاں تھیں، لیاری گینگ، اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے سائے میں جو کرمنلز کام کر رہے تھے، وہ یہ توقع کرتے تھے جب وہ جیل میں جائیں گے تو ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا، اور ملتا بھی تھا، لیکن بعض مرتبہ ان کے لیے یہ چیز مشکل ہو جاتی تھی جب امان اللہ نیازی اگر وہاں پہنچتا۔ لیکن اس میں ان پہ الزام یہ تھا کہ جو لوگ امان اللہ نیازی کو ایک خطیر رقم دیتے ہیں تو ان کے لیے تمام سہولتیں، ہر قسم کی چیز ان کے لیے میسر ہوتی تھی، لیکن جو یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا یا پیسے دینے سے انکار کرتا تھا تو اس کے لیے جیل کی سختی بڑھ جاتی تھی، اور اس میں بند باڑ کرنا اور دوسرا ٹارچر وغیرہ، یہ تمام الزامات امان اللہ نیازی پر لگتے رہتے تھے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ امان اللہ نیازی کو بہت ایک طویل عرصے سے جانتا تھا، اور ہمارا ایک کوارڈینیشن بھی تھا، اور امان اللہ نیازی نے ہمیشہ بڑی پولیس کے ساتھ تعاون کیا۔ انفارمیشن جیل کی انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی تھی، اس لیے کہ بہت سے گروپ ایسے تھے جو جیل سے آپریٹ ہوتے تھے، اور بظاہر انہوں نے سیاسی پارٹیوں کی، جن سیاسی پارٹیوں کے نام لیے ہیں میں نے، وہ تو ظاہر ہے سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن کرمنلز تو کرمنل ہوتا ہے، وہ تو سیاسی پارٹیوں کی ہمیشہ اسے ایک امبریلا چاہیے ہوتی ہے جس کے لیے وہ سیاسی پارٹیوں میں رہ کے کام کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے
جن کا تعلق لشکر جنگوی طالبان سے تھا. یہ جیل سے اپنے ٹیم میں آپریٹ کرتے تھے. ٹارگٹ کلنگ، سوسائڈ بامبنگ اور بہت ساری چیزیں جن کی پلاننگ جیل سے ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ شہر میں ٹارگٹ کلنگ بہت زوروں پہ تھی. 2002 کے بعد سے لے کے 2004 خاص طور پہ 2005 2006 ٹارگٹ کلنگ زوروں پہ تھی. تو وہ بھی اکثر زیادہ قیدی جیلوں سے ہی کام کر رہے تھے. اسی طریقے سے امان اللہ نیازی سے ہمیں یہ فائدہ تھا کہ جیل میں کوئی بھی پلاننگ ہوتی تھی ہم نیازی سے کہتے تھے. نیازی کا بڑا زبردست کنٹرول تھا جیل میں، اور ہمیں انفارمیشن جیل کی کچھ بھی چاہیے ہوتی تھی، نیازی بندوبست کر کے انفارمیشن لے کے کسی بھی طریقے سے ہم تک وہ معلومات پہنچا دیتا تھا. صرف مجھ تک نہیں، چودھری اسلم، راجہ عمر خطاب، فاروق اوان اور جو بھی لوگ کاؤنٹر ٹیررزم پہ کام کر رہے تھے، ہم سب کو نیازی کا بڑا اچھا ایک تعاون رہا. اور یہ کوارڈینیشن بڑا چلتا رہا. اور نیازی کے لیے مشکل وقت جب آیا، جب کراچی سینٹرل جیل میں جب وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا، اس وقت سولت مرزا ہر کوئی سولت مرزا کے نام سے واقف ہے. سولت مرزا قیدی تھا، اور سولت مرزا 98 میں گرفتار ہوا تھا، اور چودھری اسلم نے اس کو گرفتار کیا تھا جب وہ بینکاک سے واپس آ رہا تھا. اور سولت مرزا پہ الزام تھا 97 میں اس نے KEC کے MD شاہد حامد کا مرڈر کیا تھا، ان کے ڈرائیور اور ایک اور گن مین کے ساتھ ڈیفینس کے ایریے میں. تو اس سلسلے میں یہ ٹارگٹ کلنگ کے بعد یہ بینکاک بھاگ گیا تھا. لیکن جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو یہ 98 میں واپس آیا، اور ایئرپورٹ سے ہی چودھری اسلم کے پاس انفارمیشن تھی، اس نے اریسٹ کیا اور اس کو پورا کیس چلا کے پھانسی کے پھندے تک پہنچایا. بعد میں 2015 میں سولت مرزا کو پھانسی بھی ہو گئی. لیکن اس پھانسی ہونے تک سولت مرزا نے جیل جس طریقے سے کاٹی، وہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ فلمی دنیا میں جس طریقے سے آپ نیٹ فلکس کی موویز میں دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی موویز میں دیکھتے ہیں کہ ڈان بیٹھا ہوتا ہے جیل میں اور وہیں سے ساری چیزیں آپریٹ کرتا ہے. تو سولت مرزا کا حال بھی یہی تھا. سولت مرزا جیل میں بیٹھ کے، چونکہ اس کا ایک سیاسی پارٹی سے تعلق تھا، اور سیاسی پارٹی بھی ایسی چونکہ گورنمنٹ میں تھی، تو سولت مرزا کے لیے ہمیشہ سے MQM کا موقف یہ رہا تھا کہ سولت مرزا ایک بے گناہ سیاسی کارکن ہے، اور اس کو غلط سزا ہوئی ہے یا جو بھی ان کا ایک موقف تھا بہرحال. لیکن سولت مرزا کے ذمے بہت سے کیسز تھے، بہت مرڈر تھے. یہ اس سے پہلے فہیم کمانڈو کی ٹیم میں تھا. اس کے بعد جب فہیم کمانڈو کے مارے جانے کے بعد یہ اپنی ٹیم بنائی اور ہائی پروفائل کلنگ میں اس کا نام لیا جانے لگا. جب یہ پکڑا گیا تو جیل میں جو بھی چاہے وہ گینگسٹر ہو، چاہے کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، یا انڈر ورلڈ سے تعلق ہو، یا لشکر جنگوی طالبان یا کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، سولت مرزا ہر اس بندے کو جانتا تھا، اس سے سلام دعا تھی، اور ایک اچھا تعلق سولت مرزا نے بنایا ہوا تھا. سولت مرزا کے لیے کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی منسٹر جب حلف لیتا تھا تو سولت مرزا کے پاس حاضری ضرور دیتا تھا. اور سولت مرزا کے لیے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ ڈائریکٹ اگر کوئی اس کا کام نہیں ہوتا تھا یا کوئی اس کو پارٹی سے توجہ نہیں دیتی تھی تو وہ براہ راست لندن بات کرتا تھا. اور جیل میں اس کو اکثر سیل فون اس کے پاس ہوتے تھے اور سیل فون استعمال کرتا تھا. اور امان اللہ نیازی سے جو اس کا جو مرڈر ہوا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، اس کا ایک ریزن بھی یہی سیل فون تھا جو کہ بتایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جیل اسٹاف نے سولت مرزا کو سیل فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن وہ سولت مرزا کی دہشت تھی، کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکا. لیکن وہ جب امان اللہ نیازی کے پاس آیا وہ اسٹاف، انہوں نے امان اللہ نیازی کو بتایا کہ جی سولت مرزا سیل فون پہ بات کر رہا ہے. تو چوری چھپے تو بات کرتے تھے جیل میں. لوگوں کو جن کو سسٹم پتہ ہے، جیلوں میں پیسے دے کے یا تعلقات کی بنا پہ قیدی سیل فون یوز کرتے ہیں، اور لیکن چوری چھپے کرتے ہیں، سامنے دیدہ دلیری سے نہیں کرتے.
اسٹاف کو یہ پتہ تھا کہ یہ سہولت مرزا کے پاس فون ہے اور قیدیوں کے پاس بھی ہیں، لیکن سامنے کھلم کھلا نہیں کرتے تھے. تو امان اللہ نیازی اس پہ سہولت مرزا سے ناراض ہوا اور جا کے اس نے اس کی تلاشی لی، اس کی بیرک کی اس کی روم کی تلاشی لی، جو کوٹھڑی کی اس کی تھی، کال کوٹھڑی، اس کی تلاشی لی، لیکن اس کو وہاں سے اس کو کچھ نہیں ملا. تو سہولت مرزا نے کہتے ہیں کہ اس کا مذاق اڑایا اور اس کو دھمکی دی کہ تم نے میری تلاشی لی ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. لیکن نیازی ایک کایاں اور تجربہ کار جیلر تھا، اسے پتہ تھا کہ کوٹھیوں میں یا بیرکوں میں یہ سیل فون کہاں رکھے جاتے ہیں اور کہاں ملنا چاہیے. اس نے دیواروں میں جیسے ٹائل لگے ہوئے تھے، تو ایک ٹائل کھوکھلا کر کے، انہوں نے بظاہر اوپر ٹائل تھا لیکن اندر دیوار کھوکھلی کر کے ایک خفیہ خانہ بنایا ہوتا جس میں سیل فون اور سمیں رکھی ہوئی تھی. نیازی نے وہ برآمد کر لیا اور نیازی نے تلخ کلامی پہ سہولت مرزا کو ایک تھپڑ رسید کر دیا. سہولت مرزا کو تھپڑ مارنے کا مطلب آپ نے ایک سمجھے اپنے موت کے پروانے پہ خود دستخط کر دیا. اس وقت یہ پوزیشن تھی. سہولت مرزا کراچی میں، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شہر میں بہت سی ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں سہولت مرزا کی نگرانی میں جیل سے ہوتی تھی اور سہولت مرزا کے کہنے پہ ہوتی تھی. بہرحال یہ لوگ جو زمانے میں جانتے ہیں، میڈیا کے لوگ، اخباری کرائم رپورٹر یا سیاسی لوگ یا پولیس آفیسرز جو اس بزنس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور میری بات میں کتنی سچائی ہے. بہرحال جب اس نے نیازی کو دھمکی دی تو یہ بہت سیریس بات تھی، اور اس کے دھمکی نہ صرف دھمکی دی بلکہ اس نے اپنی پارٹی کی ہائی کمان سے بھی شکایت کی نیازی کے رویے کی، جس پر کہتے ہیں کہ نیازی کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی گئی اور نیازی کو کہا گیا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ زیادتی نہ کریں. اور یہ وہ ٹائم تھا جب نیازی کو بھی احساس ہوا کہ اس نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا ہے. بہرحال اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ نیازی اپنی ایک حفاظت کی طرف سے فکر مند ہو گیا، اور اس کا گواہ میں بھی ہوں. خود ریزن یہ کہ نیازی اکثر میرے پاس بھی آتا تھا، چودھری اسلم کے پاس بھی آتا تھا، ہمارے پاس آتا تھا. اکثر وہ اپنی سیکیورٹی کو لے کے بڑا پریشان تھا، اور بعض اوقات ہم اس کو، ہمارے پاس بہت اسٹاف تھا تو ہم اپنے سینئر سے بات کر کے بعض اوقات اس کو اسٹاف بھی دیتے تھے، گن مین دیتے تھے، بعض اوقات میں بھی دیتا تھا، اسلم بھی دیتا تھا. اور نیازی کے پاس پراپر جو سیکیورٹی ہونی چاہیے وہ نہیں تھی. اس کے پاس ایک اس کا بھائی تھا جو پولیس کانسٹیبل تھا، وہ گن مین اس کے ساتھ تھا، لیکن جس قسم کے وہ کام کرتا تھا یا جو خطرات وہ لے بیٹھا تھا، اس کے لیے سیکیورٹی ناکافی تھی. نیازی نے، اچھا اس کا ایک ریزن اور بھی ہے سیکیورٹی نہ ہونے کا، کہ جیل کا اسٹاف پہلے ہی کم ہوتا ہے اور جیل کے پاس اتنا ہوتا ہی نہیں کہ وہ اپنے افسران کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں. ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی نیازی نے سیکیورٹی کے لیے کہا، اپلیکیشنز دیں، لیکن مجھے نہیں کہ پتہ سیکیورٹی ملی نہیں ملی. لیکن اس نے آئی جی جیل سے بات کر کے کچھ سٹاف اس نے اپنے ساتھ گن مین رکھ لیے تھے، اور ایک ہائی روف ملی تھی جس میں گارڈ. یہ بھی اسے ہم لوگوں نے کہا کہ اگر ایک گاڑی میں ہو گئے آپ تو ہٹ ہو جاؤ گے آسانی سے، بے شک آپ 4 آدمی بیٹھے ہو، آپ کو 2 گاڑیاں ہونی چاہیے آپ کے ساتھ، آپ کی سیکیورٹی آپ سے الگ ہونی چاہیے. اور نیازی یہ سمجھتا تھا، لیکن اب یا تو اس کے پاس موبائل ہوتی، اوپن پک اپ جو ہوتی ہے، اس میں جو گن مین ہوتے ہیں الرٹ بیٹھتے ہیں، ان کے بعد ریئیکشن ٹائم ہوتا ہے، آس پاس دیکھتے ہیں اور وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں فوری طور پہ حملہ آور کو دیکھ کے. لیکن ہائی روف پک اپ، یہ جو آپ نے دیکھا ہے کیری ڈبہ جس کو کہتے ہیں، یہ ایک بند گاڑی ہوتی ہے. بے شک آپ اس میں کتنے ہوشیار بیٹھے ہوں اور حملہ آور اگر آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، آپ فریلی موو ہی نہیں کر سکتے. یہی ہوا نیازی کے ساتھ. نیازی جیل سے نکلا ہے، اور نکلنے کے بعد جب یہ جا رہا تھا ہائی کورٹ. کہتے ہیں جب ہائی کورٹ جا رہا تھا، اس کی انفارمیشن جیل سے لیک ہوئی، اور نیازی اپنی کار میں تھا اپنے ڈرائیور کے ساتھ، اور پچھلی گاڑی میں 4 لوگ اور تھے، ٹوٹل یہ 6 لوگ تھے. جب یہ الیکٹرانک مارکیٹ صدر بمبینو سینما کے قریب پہنچے تو 2 موٹر سائیکلوں پہ 4 لوگ
جنہوں نے فائرنگ کر کے کلاشنکوف سے دونوں گاڑیوں کو ٹارگٹ کیا، اور انیشلی 4 لوگ، لیکن بعد میں زخمیوں میں سے بھی 2 کا انتقال ہوا، 6 لوگ اپنی جان سے گئے نیازی سمیت۔ یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا، اور ساری پولیس ایجنسیاں، انتظامیہ اس سے لرز کر رہ گئے، اور اس لیے کہ الیکٹرانک مارکیٹ صدر ایک رش اور بڑا ہر وقت رش رہتا تھا، وہاں بھاگنا بہت مشکل تھا، لیکن دیدہ دلیری سے یہ کام ہوا، اور بڑا ویری ویل پلانڈ ایک آپریشن تھا جو کیا گیا۔ آپ دیکھیں بہت سی کوششیں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن ملزم نہیں پکڑے گئے، اور اس کے بعد 2015 میں 9 سال کے بعد 90 پہ جب رینجرز نے چھاپہ مارا ہے، تو اس چھاپے کے دوران وہاں سے بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، جن میں سے ایک عبید کیٹو بھی تھا۔ عبید کیٹو لیاقت آباد کا ایک کارکن تھا۔ عبید کیٹو بہت سے کیسز میں پولیس کو وانٹڈ تھا، اور رینجرز کو دوران تفتیش اور انٹروگیشن کے دوران عبید کیٹو نے یہ انکشاف کیا کہ امان اللہ نیازی کے مرڈر میں عبید کیٹو اور اس کی ٹیم شامل ہے، اور ریزن وہی بتایا اس نے جو اس کی انٹروگیشن میں جے آئی ٹی میں اور پولیس کے ذرائع بتاتے ہیں۔ ریزن اس نے وہی بتایا کہ سہولت مرزا کو سہولیات نہ دینے کی بنا پہ، اور اس پہ تلخ کلامی اور اس کے ساتھ بدسلوکی، خصوصاً جو اس کو تھپڑ مارا، ریزن اس کا وہی بتایا گیا کہ اس وجہ سے سہولت مرزا کو غصہ تھا، اور اسی کے کہنے پہ یہ کام کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں عبید کیٹو اور کچھ اور لوگ اس میں گرفتار ہوئے، اس کیس میں چالان بھی ہوئے، لیکن یہ تمام لوگ 2017 میں 18 میں جا کے کورٹوں سے بری ہو گئے۔ اب اس میں آپ کیا کہیں گے؟ یا تو پولیس کی تفتیش اس میں اچھی نہیں ہوئی اور ناقص تفتیش کہیں گے، یا اس میں ثبوت نہ ہونے کی بنا پہ، یا فٹنس کورٹ میں نہیں آتے اس وجہ سے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کورٹ ملزمان بقول ملزمان کے کہ وہ بے گناہ تھے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن کورٹ نے بری کرنے کا ریزن بتایا کہ پولیس کیس اپنا ثابت نہیں کر پائی، اور ان کے پاس شواہد ناکافی تھے، اور جو وٹنس تھے اس میں وٹنس بھی کوئی ایسے جو قابل بھروسہ وٹنس بھی پیش نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے ملزمان بری ہو گئے۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ صحیح ملزمان تھے اور پولیس کے ناقص تفتیش کی بنا پہ بری ہو گئے، یا وہ تھے ہی بے گناہ، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور آپ اس میں مد نظر رکھیے گا کہ کورٹوں کے حالات، اور کورٹوں میں جس طریقے سے پولیس کے ساتھ جو رویہ پیش ہوتا ہے جب یہ کسی کیسز میں جاتے ہیں، یا جو گواہوں کے ساتھ جس طریقے سے جو حالت ہوتی ہے، ان کو جان کا خطرہ لے کے گواہ جب کورٹوں میں جاتے ہیں جس طریقے سے فیس کرتے ہیں، اس سے بھی گواہوں نے کورٹوں کا رخ میں سمجھتا ہوں پہلے بھی نہیں کرتے تھے، اب تو بالکل ہی نہیں جاتے، اور ڈرتے بھی ہیں کہ جان سے بھی جاتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں لوگ ان کو، اور اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، پیسے بھی ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ تمام وجوہات تھی۔ یہ اب دیکھنا چاہیے کہ ملزم بے گناہ تھے یا پولیس کی تفتیش ناقص تھی۔ لیکن امان اللہ نیازی کے مرڈر سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی تھی کہ کرمنل انڈر ورلڈ مافیا اور سیاسی تنظیموں کی آڑ لیے ہوئے جو بھی جرائم پیشہ لوگ تھے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، انہوں نے جیلوں میں رہ کے بھی سیاسی پارٹیوں میں موجودگی کا فائدہ اٹھایا، ان کے اثر رسوخ کا فائدہ اٹھایا، اور پولیس اور جیل اور سسٹم کی ناک مروڑ کے اپنی مرضی سے اس کو چلانے کی کوشش کی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ پہلے بھی سلسلہ تھا اور آج بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ مختصر ایک، میں نے زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی، اور جو بھی کم وقت میں آپ کو بتا سکتا تھا میں نے بتایا، لیکن یہ
سلسلہ پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا ولاگ، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر کسی نئے سلسلے کے ساتھ، کسی نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں گا. جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ.